الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ہمارے مدرسہ صراط مستقیم میں کم و بیش 12 سال سے تراویح اور درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ اس سال آپ ہمارے چینل کے تھرو بھی آپ تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 4 آیت نمبر 1 سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس نے اسی ایک جان سے اس کا جوڑا اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر اس سے کثیر مرد اور کثیر عورتوں کو پیدا فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے کافروں اور مسلمان دونوں کو۔ کافروں کا ڈر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور مومنوں کا ڈر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے کام کریں اور وہ راستہ اختیار کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے آغاز کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں پیدا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند سورج بنائے، وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، سب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائیں۔ اور ان سب میں سب سے عظیم تخلیق جو ہے وہ انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا اور ان سے بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں پیدا فرمائیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی لیے انہیں ابو البشر یعنی کہ تمام انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے آدمی کہا جاتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ کیونکہ اگر وہ کسی باپ سے پیدا ہوتے تو پھر ان کا باپ کون ہوتا، یا پھر اگر کسی ماں سے پیدا ہوتے تو پھر وہ کیسے پیدا ہوتی؟ تو اس کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر ان کی بائیں پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب سو رہے تھے، جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے آپ کی تسکین کے لیے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے مانوس ہو گئے اور اس طرح بے شمار مرد اور عورت جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بندر سے پیدا ہوا، تو اس سے یعنی کہ پہلے جو ہے انسان بندر تھا اور پھر بندر سے انسان بنا۔ تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے کیونکہ انسان جو ہے وہ بندر تھا تو پھر بندر سے انسان کیسے بنا؟ اور اب کیونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب پوری دنیا مل کر ایک بندر سے انسان کیوں نہیں بنا سکتی؟ اور اگر بندر سے انسان بنا تو اس کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، کس کتاب سے ثابت ہوتا ہے؟ اور پھر اب جو ہے بندروں نے انسان بنانا چھوڑ دیے ہیں، پھر اگر جو ہے بندر سے انسان بنا تو اس کی دم کدھر چلی گئی؟ دم جو ہے وہ اس کی جھڑ گئی یا پھر جو ہے وہ ختم ہو گئی؟ تو پھر اگر بندر سے انسان بنا تو یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ جو ہے مٹی سے پیدا ہوئے، اس کا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تو اس کا یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ باقی یہ جو سب باتیں ہیں یہ سب افواہیں ہیں اور من گھڑت ہیں، ان پر یقین نہیں کرنا۔ پھر اگلی آیت میں یتیموں کے بارے میں ہے۔ اس آیت میں آیت نمبر 2 اس کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کو ان کے مال دو اور ان کے ستھرے کے بدلے گندا نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا ایک یتیم بھتیجا تھا، اور جب وہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا،
تو اس نے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تو اس شخص نے اس کا مال جو ہے اسے واپس کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب یتیم اپنا مال جو ہے طلب کرے تو اسے اس کا مال واپس کر دو، اور اگر تم سمجھو کہ وہ مال جو ہے اسے دے کر اس کا عمدہ مال لے لو تو یہ مال جو ہے تمہارے لیے حرام ہوگا، تمہارا گھٹیا اور کمتر جو مال ہے وہ تمہارے لیے ہی حلال ہے، اور اس کا عمدہ مال ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نہیں سنی؟ آیت نمبر 10 ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی یتیم کا مال کھانا حرام ہے، آپ اس کا مال نہیں کھا سکتے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس نابالغ بچے یا بچی کو کہتے ہیں جس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو عموماً 30-35 سال کے مرد یا عورت کا باپ بھی فوت ہو جائے تو اسے بھی یتیم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ یتیم نہیں ہوتا۔ پھر یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی یتیم نابالغ بچہ ہے تو اس کا مال جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، چاہے وہ اجازت ہی کیوں نہ دے دے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے کہ جو نابالغ اور بالغ بچے ہوتے ہیں اور ان کا اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو ان کے مال سے جو ہے تیجا، 40واں، نیاز، خیرات وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ نابالغ بچے کے مال سے خیرات وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ ہاں اگر بالغ بچے جو ہیں وہ اپنے مال سے خیرات وغیرہ، تیجا، 40واں کر رہے ہیں تو یہ بالکل جائز ہوگا۔ پھر آیت نمبر 3 ترجمہ: اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے اور نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2-2، 3-3 اور 4-4۔ پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، اور اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو۔ اس آیت میں امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں لوگ جو ہیں وہ یتیم لڑکیاں جو ہیں اپنے پاس رکھتے تھے اور ان سے صرف ان کے مال کی وجہ سے نکاح کرتے تھے، نہ ان کی طرف ان کی کوئی رغبت ہوتی تھی، نہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور نہ ان کے حقوق ادا کرتے تھے، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اگر مر جائیں تو ان کا جو مال ہے وہ انہیں مل جائے۔ اور پھر قریش میں جو ہے وہ 10 یا 10 سے زائد عورتوں سے وہ نکاح کرتے تھے اور پھر ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اور جب ان کا یعنی کہ خرچ وغیرہ نہیں برداشت کر سکتے تھے تو جو یتیم لڑکیاں اور لڑکے ان کی سرپرستی میں ہوتے تھے ان کا مال لے کر خرچ کرتے تھے اور یتیموں کی سرپرستی سے ڈرتے تھے، لیکن زنا جیسا حرام کام کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم جو ہے یتیموں کی سرپرستی سے جس طرح ڈرتے ہو اسی طرح زنا سے بھی ڈرو، اور جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو، اور جو عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں ان سے بچو۔ اور جب زیادہ عورتوں سے نکاح کرتے تو ان میں ناانصافی نہ کرو، اور اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق ادا کر سکتے ہو۔ اس میں ہمیں چند مسئلے بھی معلوم ہوتے ہیں کہ مرد کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ کم سے کم 4 عورتوں سے جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ جب ان میں عدل کر سکے، اور اگر 4 عدل نہیں کر سکتا تو 3 سے کرے، اگر 3 میں نہیں عدل کر سکتا تو 2 سے کرے، اور اگر 2 سے عدل نہیں کر سکتا تو پھر 1 سے کرے، اور اگر 1 میں بھی انصاف نہیں کر سکتا، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو پھر شادی ہی نہ کرے۔ اور دوسرا یہ کہ 4 سے جو زائد شادیاں ہیں یہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بیوہ، پرانی، نئی سب برابر ہیں اور سب میں عدل کرنا ضروری ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 4:
اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ شوہروں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے جو مہر ہیں وہ خوش دلی سے ادا کریں، اور پھر بیوی اگر تحفے کے طور پر اس میں سے کچھ انہیں دے دے تو وہ اسے پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھائیں، اور اس میں انہیں دنیاوی یا اخروی کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اور سب سے قیمتی جو مہر تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیوی حوا سے جب قربت کی نیت سے نزدیک ہونا چاہا تو ملائکہ نے حضرت بیوی حوا کا مہر طلب کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بیوی حوا کے لیے 3 مرتبہ یا 20 مرتبہ درود شریف پڑھ کر انہیں ان کا مہر ادا کیا۔ اور پھر یہ جو خصوصیات ہیں یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام میں ہیں کہ درود شریف کا جو مہر دینا۔ ہماری شریعت میں مہر وہ مال کی صورت میں دینا لازم ہے۔ ہمارے ہاں عموماً جو مہر ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 32.25 یعنی کہ فاطمی مہر جو ہے اتنا مقرر کیا جائے، لیکن کیونکہ ہماری شریعت میں زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی مقرر کر لیں اور کم سے کم وہ 10 درہم ہونا چاہیے۔ اب 10 درہم جو ہے وہ اس کی قیمت یعنی کہ 2 تولے سونا اور 7.5 ماشا چاندی کے برابر ہونی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہوا اور وہ حبشہ کی سرزمین پر ہوا تھا، نجاشی بادشاہ نے کیا تھا، 4000 درہم ان کا جو ہے وہ حق مہر مقرر ہوا تھا اور وہ نجاشی بادشاہ نے ادا کیا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص صرف اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ اسے مہر ادا نہ کرنا پڑے گا تو وہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس طرح جس طرح اس نے زنا کیا ہوگا زانی کہلائے گا۔ پھر ہمارے ہاں عموماً جو مرد ہیں وہ حق مہر جب ادا کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ خوش دلی سے ادا کریں، کیونکہ یہ عورت کا حق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ حق مہر جب ادا کر دیتے ہیں لیکن بعد میں ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، یا پھر وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے انہیں واپس کر دیا جائے، یا پھر گھر کی جو بڑی بوڑھی خواتین ہوتی ہیں وہ اس عورت کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے بھی جو ہے حق مہر معاف کر دیا تھا، تم بھی انہیں معاف کر دو، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ عورت کا حق ہے۔ ہاں اگر عورت اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے جو حق مہر ہے وہ اپنے شوہر کو دے دے، تھوڑا دے دے، پورا دے دے، تو یہ صحیح ہے، اور لیکن اگر وہ دینا نہ چاہے تو یہ اس کا حق ہے، کوئی زور زبردستی سے نہیں لے سکتا۔ پھر جو ہے مہر میں مستحق عورتیں جو ہیں ان کا مہر ان کے سرپرست اگر اس کے والد یا بھائی لے لیتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو ان کا حق مہر ادا کریں۔ پھر مہر کی 3 اقسام ہیں۔ مہر معجل، مہر معجل وہ کہلاتا ہے کہ جس میں کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی، عورت جب چاہے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو تعلق قائم کرنے سے بھی روک سکتی ہے اور رخصتی سے بھی روک سکتی ہے، اور نافرمان نہیں کہلائے گی بلکہ نان نفقہ کی حقدار بھی کہلائی جائے گی۔ مہر معجل حمزہ والا، اس میں ٹائم مقرر کیا جاتا ہے اور جب تک ٹائم نہیں آتا عورت جو ہے تعلق قائم کرنے سے اور رخصتی سے روک نہیں سکتی، اور جب اس کا ٹائم آ جاتا ہے تو وہ صرف اسے یاد کروا سکتی ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ مہر مؤخر، اس میں یعنی کہ جدائی کا ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ اگر وہ جدائی موت کی ہو یا پھر جو ہے طلاق کی صورت میں ہو، یہ تب ادا کیا جاتا ہے۔ اگلی آیت سورہ نساء میں 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مردوں کو ہم نے حاکم بنایا عورتوں کے اوپر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ غلام ہیں، اور مرد اور عورت مل کر ایک ادارے کو وجود دیتے ہیں، اور اس کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، چاہے وہ گھر ہو یا آفس ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، سربراہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر 2 سربراہ ہوں تو وہ ادارہ یا گھر نہیں چل سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ہے، اگر 2 ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔
عقلی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پیغمبر جو ہے وہ عورتوں میں پیدا نہیں کیا، بلکہ سارے پیغمبر جو ہیں وہ مردوں میں سے ہیں۔ اور مرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے طاقتور بنایا، مضبوط اعصاب کا بنایا۔ مرد جو ہوتے ہیں وہ سخت دل ہوتے ہیں، مرد اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر باہر والے ممالک میں بھی دیکھا جائے تو عورتوں کو جو انہوں نے صرف نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ہر چیز پر ان کی تصویر ہوتی ہے، تب وہ جو چیزیں ہیں وہ بکتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے، اور جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ سارے جو مقام یا ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے رکھے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت ہے وہ عورتوں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ دوسری مرتبہ پوچھا تمہاری ماں، تیسری مرتبہ پوچھا تمہاری ماں، اور چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تمہاری ماں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا کتنا مقام رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ شوہروں کو دیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اور ان کا حکم مانا جائے تو اس پر عمل کریں۔ پھر نکاح کے لیے کیسی عورت ہونی چاہیے؟ تو اس میں بتایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس عورت میں یہ والی چیزیں دیکھیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، باطنی گناہوں سے محفوظ ہو، اپنے فرائض جو ہے وہ صحیح سے ادا کرتی ہو، اور حیادار ہو، قناعت پسند ہو، اور دیندار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عورت سے کس بنا پر شادی کرنی چاہیے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 وہ خوبصورت ہو، اس کا نسب ہو اچھا ہو، مال ہو اس کے پاس، اور دینداری ہو۔ لیکن جو سب سے زیادہ ترجیح دی جائے وہ اس کی دینداری کو دی جائے۔ تو ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے تو وہ جو ہوتا ہے وہ صرف گھر کی چوکھٹ تک رہتا ہے، لیکن اگر ایک عورت صحیح دین حاصل کرتی ہے تو وہ جو ہے وہ نسلوں تک چلتا ہے۔ تو یہیں پہ میرا درس ختم ہوتا ہے، جہاں پہ ہم نے چند آیات کی ترجمہ اور تفسیر سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔